السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیصر بادشاہ اور ایک اسلامی فوج کے کمانڈر کا واقعہ سنائیں گے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ جس سپاہی کو اپنے مقصد پر یقین ہو کہ وہ کسی قسم کی جان بازی اور فداکاری سے جھجکتا نہیں، اس کے لیے میدان جنگ اور حجرہ عروسی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تاریخ اسلام میں اس کی واضح مثالیں مل سکتی ہیں، بلکہ دنیا کی قوموں کی تاریخ میں بھی اس کی زندہ مثالیں موجود ہیں۔ اسلامی فوج کے ایک بریگیڈ کا کمانڈر اپنے بریگیڈ سمیت روم کے عیسائیوں کے ہاتھوں قید ہو گیا۔ دشمن کی فوجی عدالت نے تمام مسلمان فوجیوں کو قتل کر دینے کا حکم دے دیا۔ ایسی صورت میں بریگیڈ کے کمانڈر کو یہ پیشکش ہوئی کہ اگر وہ عیسائی ہو جائے تو عدالت اپنی رائے واپس لے لے گی، لیکن مسلمانوں کا کمانڈر مقصد کو اپنی جان سے زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ظاہری طور پر بھی اسلام چھوڑ دے اور بظاہر عیسائی بن جائے تو دیگر تمام مسلمان فوجی جو جنگ کے میدانوں میں انتہائی بہادری سے لڑے تھے بودے پڑ جائیں گے اور دشمن کی سازش کے زیر اثر آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے انتہائی صراحت کے ساتھ عدالت کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ ایسے میں عدالت نے حذیفہ سے وعدہ کیا کہ اگر وہ عیسائی ہو جائے تو بادشاہ قیصر کی بیٹی سے اس کی شادی کر دی جائے گی اور اس کو اعلیٰ منصب دیے جائیں گے۔ اس نے عدالت کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی۔ شاہ قیصر جو خود عدالت میں موجود تھا، اس نے حکم دیا کہ ایک فوجی کو زیتون کے تیل سے بری ہوئی ایک گرم دیگ میں ڈال دیا جائے تاکہ حذیفہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ عدالت کا حکم اٹل ہے، مذاق نہیں ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے فوجی کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ ہوتے ہوئے اور اس کے جسم کو تیل میں اوپر نیچے ہوتے دیکھا۔ ایسے موقع پر حذیفہ بہت رویا۔ دشمن نے تصور کیا کہ وہ خوف کے مارے رو رہا ہے، لیکن وہ فوراً ان لوگوں کی طرف مڑا اور یہ کہنا شروع کیا، میں اس کے اس انجام پر نہیں رو رہا، میں تو خود اس انجام کے انتظار میں ہوں۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس اسلام پر فدا کرنے کے لیے صرف اپنی ایک جان ہے۔ اے کاش میرے بالوں کی تعداد کے برابر میری جانیں ہوتیں اور میں ان سب کو اپنے دین پر فدا کر دیتا۔ سننے والے اس ایمان راسخ پر حیرت میں ڈوب گئے اور انہوں نے بہانہ بنا کر کمانڈر اور اس کے 80 فوجیوں کو آزاد کر دیا۔